محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسی قوم کے بارے میں بات کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت سے نوازا تھا۔ وہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم سمجھی جاتی تھی اور انہوں نے اپنی طاقت کے غرور میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ان پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آ ڈالا۔ پیارے دوستو، تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد دو قوموں کو کہا جاتا ہے، عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ۔ ناظرین گرامی، عاد ثانیہ کو ہم قوم سمود کے نام سے جانتے ہیں، جن کی طرف حضرت صالح مبعوث ہوئے، جبکہ ہماری آج کی ویڈیو کا مرکز عاد اولیٰ ہے، جن کی طرح اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تاریخ حوالوں کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی طاقتور ترین قوموں میں سرفہرست قوم عاد ہے۔ بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان حضرت موت، عمان، بحرین اور مغربی یمن کا وسیع و عریض علاقہ کے ساتھ ایک صحرا ہے جسے الاحقاف کہا جاتا ہے، اور یہی الاحقاف قوم عاد کا مسکن تھا، لیکن اب یہ ایک خطرناک صحرا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ خشک ریت کے ایسے بلند و بالا ٹیلے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان میں گر جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جائے۔ بے شک یہ صحرا اللہ پاک کے عذاب کی ایک بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز و شاداب باغات، ٹھنڈے پانی کے چشموں، آبشاروں اور بہت اونچی عمارتوں اور قلعوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس علاقے میں اس دنیا کی سپر پاور قوم یعنی قوم عاد آباد تھی۔ وہ انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ اور عمر تقریباً 1000 سال کے قریب ہوا کرتی تھی۔ اس قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم تھا کہ اس کے جسم کو بیماری تک نہیں لگتی تھی۔ یہ مرتے دم تک جوان اور طاقتور ہی ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم ہر طرف پھیل کر دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قوم بن گئی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد کا مسکن احقاف کے بارے میں بھی اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ہود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ پیارے دوستو، یہ قوم 13 قبائل پر مشتمل تھی اور ایسی طاقتور تھی کہ اس وقت کی دنیا کی اگر سپر پاور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ قوم عاد کا ایک مرد 40 مردوں سے بآسانی سے لڑ کر جیت سکتا تھا۔ ان کی عورتوں جڑواں بچے پیدا کرتی تھیں۔ عورتیں ایک ہی ہم بستری سے حاملہ ہو جاتی تھیں اور یہی وجہ تھی کہ ان کی تعداد بھی اس وقت کی قوموں میں سب سے زیادہ تھی۔ پیارے دوستو، علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، قوم عاد کے مرد جب جنگ میں جیتی ہوئی کسی غیر قوم کی عورت سے ہم بستری کرتے تو پہلی ہی ہم بستری میں جان سے چلی جاتی۔ طوفان نوح کے بعد بت پرستی کی شروعات اس قوم نے کی تھی۔ طاقت کے نشے میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے اور انہوں نے بتوں کو اپنا خدا ماننا شروع کر دیا تھا۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بے شمار بت خدا بنا لیے تھے۔ یہ ہر طرح کی بدکاری اور گناہوں میں پڑ گئے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی۔ پیارے دوستو، وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں تبلیغ شروع کی تو قوم کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہوئے مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی کسی بات پر یقین نہیں کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے اور اس قوم کو بدکاریوں سے باز آنے کی نصیحت کرتے رہے۔ یہ قوم جہالت میں اس قدر مگن تھی کہ اس قوم کو حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔
मोहतरम नाज़रीन, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अपनी कोशिश जारी रखी। कौम आद के 13 कबाइल में से 2 ही बड़े कबीले थे जिनका नाम कलमान और खलजान था। इन दोनों कबीलों के पास सारी कौम की सरदारी थी। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इनको अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया तो कलमान कबीले ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की मुखालफत कर दी, जबकि कबीला खलजान ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत पर लब्बैक कहते हुए ईमान ले आए। इसी तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कबीला खलजान की हिमायत मिल गई, जिस वजह से बाकी कबीला हज़रत हूद को जिस्मानी नुकसान पहुंचाने से बाज रहे। प्यारे दोस्तों, जो लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बने हुए थे वो कबीला खलजान के ईमान लाने की वजह से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से दूर हो गए। इस कबीले के अलावा पूरी कौम में कोई भी कबीला ऐसा ना था जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया हो। अल्लाह के प्यारे नबी हूद अलैहिस्सलाम ने कई सालों की तबलीग के बाद भी एक कबीले के अलावा बाकी 12 कबाइल में से कोई भी शख्स ईमान ना लाया, बल्कि वो सब आपको झूठा करार देते रहे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़ी कोशिश की कि इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ माइल कर दूं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की किसी बात का इस कौम पर असर न होता था। तो प्यारे दोस्तों, मुसलसल ज़नाकारी, बदकारी, बुत परस्ती में मगन रहते थे। ये बात हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अच्छी नहीं गुजरती थी। उन्होंने फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे के लिए हाथ अपने बुलंद किए और दुआ मांगी, ऐ परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा कहा है पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के फरियाद के जवाब में फरमाया, ऐ नबी अलैहिस्सलाम, ये बहुत जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और कौम आद पर अजाब की इब्तदा हो गई। अल्लाह ने इस निराली और ताकतवर कौम की तबाही के लिए अजाब भी शदीद ही रखा था। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश बरसाने वाले फरिश्तों को हुक्म दिया कि आप इस कौम के लोगों पर बारिश ना बरसाएं। अल्लाह के हुक्म से चश्मे और आब शरी खुश्क हो गई। चुनाचा देखते ही देखते इनके सरसब्ज शादाब खेत और खलियान सूखने लगे और मवेशी मरने लगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कि लोग पीने के पानी तक को तरसने लगे। कसीर तादाद में पैदा होने वाले फल और अनाज नापीद हो गए। पूरी कौम खुशहाली का शिकार होकर बदहाल और परेशान हो गई। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस कौम पर यह अज़ाब 3 साल तक जारी रखा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम की इस हालत में देखकर बहुत दुखी हुआ करते। इसी परेशानी में एक दिन अपनी कौम से फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने पालने वाले से बख्शिश मांगो, उसके आगे तौबा इस्तिग़फ़ार करो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत और क़ुव्वत में इजाफा फरमाएगा। और देखो, गुनहगार बनकर रूह गर्दानी ना करो। इस नसीहत के बदले कौम कहने लगी, हूद, तुम्हारे पास ऐसी कोई दलील नहीं है कि हम अपने खुदाओं को छोड़कर तुम्हारे खुदा पर यकीन ले आए। कौम के लोगों पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत का कोई असर नहीं हुआ। वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पागल कहते थे, नऊज़ बिल्लाह। इस अजाब ने कौम आद को तबाह व बर्बाद करना शुरू कर दिया था। कौम आद के पढ़े लिखे लोगों ने इस पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया, हमारे साथ क्या हो रहा है। पहली वाले कौम में मशहूर था कि जब भी कोई मुश्किल किसी कौम पर आती थी तो वो बैतुल्लाह शरीफ ही का रुख करते थे, जिस पर उन पर से दबाव का खात्मा हो जाता। कौम आद के बुजुर्गों ने भी फैसला किया कि बैतुल्लाह जाया जाए। चुनाचा सरदारों के मशवरे से 90 लोगों का वफद बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रवाना हो गया। मक्का में इस वक्त कौम अमालका की हुकूमत थी। इनके सरदार का नाम जरार बिन तारिक था। प्यारे दोस्तों, रिवायात में है कि जरार बिन तारिक की बीवी कौम आद से थी, इसलिए जब वो लश्कर मक्का की सरजमीन में आया तो जरार और उसकी बीवी ने आने वाले मेहमानों की बहुत ही खिदमत की। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ उनकी मेहमान नवाजी की। हज़रत इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 1 महीने के अरसे तक वो लश्कर अपना मकसद भूल कर ही हर तरह की महफिलों में मसरूफ़ रहा। यहाँ आकर वो सब कुछ भूल गए थे कि हम किस काम के लिए आए हैं और हमारी कौम का क्या हाल हो रहा है।
ایک دن جرار نے اپنی بیوی کو کہا تم گانا گانے والیوں سے کہو کہ ان کو اشعار کے ذریعے یاد کرائیں کہ وہ کس کے لیے یہاں آئے ہیں۔ پھر ایک رات محفل میں گانے والے نے اشعار پڑھے جس سے ان کو یاد کروایا گیا کہ قوم عاد کے ان 90 لوگوں کو مکہ آنے کا مقصد کیا تھا۔ وہ کہنے لگے ہم تو بیت اللہ شریف میں عذاب کو دور کرنے کی استدعا لے کر آئے ہیں، اور وہ سب اکٹھے ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر سب نے رو رو کر اپنے خداؤں سے دعا کی، اے ہمارے خداؤں ہماری قوم سے وہ عذاب اٹھا لے۔ ادھر یہ 90 لوگوں کا وفد دعا کر رہا تھا کہ دعا کے ختم ہونے سے پہلے ہی مکہ میں کالے بادل چھا گئے۔ یہ دیکھ کر لوگ خوشی سے اجل پڑے کہ ہمارے خداؤں نے ہماری فریاد سن لی ہے، اب ضرور بارش ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے احقاف کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی کہ یہ دیکھ کر جیسے جیسے وہ وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ہی آ رہے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھ کے اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، بلکہ دراصل یہ ابرو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ پیارے دوستو، مگر اس بادلوں کو دیکھ کر جب قوم عاد نے توبہ نہ کی تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود علیہ السلام کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئے اور کالا طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ پیارے دوستو، یہ آندھی اور طوفان قوم عاد کے ہر شخص کے پاس گیا اور سب کو برباد کر کے رکھ دیا۔ پوری کی پوری قوم اپنے محلات اور قلعوں سمیت ریت کے اندر دفن ہو گئی، حتیٰ کہ احقاف کا سارا علاقہ ایک صحرا میں بدل گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم عاد کا نشان مٹا دیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی عجیب بادل دیکھو تو یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ پاک، اس بادل میں چھپے خیر کا طالب ہوں اور جو شر اس میں موجود ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم نے اس ویڈیو میں کیا سبق سیکھا؟ ہم نے اس ویڈیو میں سیکھا کہ اپنے دولت اور طاقت کے نشے میں آ کر ہمیں مغرور نہیں بن جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے نیاز ہے، وہ کسی بھی وقت اپنا عذاب ہم پر دے سکتی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔